اچھا کیسے بہتر آپ نے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ کتاب بالکل اس طریقے سے بتا رہی ہے کہ آپ نے اس کو ٹارگٹ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کو آپ نے ٹارگٹ کیسے بنانا ہے، ایجوکیشن کو آپ نے ٹارگٹ کیسے بنانا ہے اور کس طرح سے اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ہے. تو آپ نے اس طریقے سے ٹارگٹ بنانا ہے کہ ٹیچر کی جو ٹریننگ ہے، اس کے ایکسپیکٹس ہیں، جو اس کی بیسک فاؤنڈیشن سٹونز ہیں، آپ نے ان کے اوپر جو ہے کام کرنا ہے. تو ٹیچر کو جتنی بھی اکیڈمکسلی اور پروفیشنلی آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں، آپ ان کو ضرور اس کے دیں. سب سے پہلے یہ ایک ڈیفینیشنس ہے اسکول کی مینجمنٹ کے حوالے سے. اسکول از وچ ٹائپس آف social organization which grooms the student in every aspect, its body language and its moral development in every part of the life. تو یہ ادارے کا ایک میجر مقصد ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کو ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یوں تو اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ایک بچہ کسی ہوم بیس پہ بھی اسٹڈی کر سکتا ہے، مگر اسکول بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سوشلی طور پہ انٹریکٹ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، اس کی ڈیولپمنٹ کو نکھارنا. ٹھیک ہے، یہ ایک ادارے کا اسپیکٹس ہے، میجر پارٹس ہے. اگر یہ ادارہ کوئی بھی ادارہ ایسا ہے جو اس کے اوپر اپنی اس کی سٹون نہیں ہے، تو وہ آپ اس کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، سب سے مین فنکشن جو اس کتاب کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے مینجمنٹ، ایجوکیشن کی مینجمنٹ کے حوالے سے، اسکول کے انتظام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی فاؤنڈیشن سٹون بچے کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی کردار سازی کرنی ہے، اس میں رسپانسبلٹی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس چیز سے آگاہ کرنا ہے، اس کو اپنی مینجمنٹ کے تھرو چیک اینڈ بیلنس میں ڈفرینس بتانا ہے کہ جب بچے میں یہ چیز چیک اینڈ بیلنس میں ڈفرینس آ جائے گا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے سارے سینیریو کو لرن آؤٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، جب لرن آؤٹ آپ کر سکیں گے تو آپ اس چیز کو بہتر طور پر جان سکیں گے کہ بچے میں کدھر خامی ہے. ریڈنگ اسکل میں خامی ہے، رائٹنگ اسکل میں خامی ہے، لسننگ میں ہے، اسپیکنگ میں کون سے سینیریو ہیں، کون سے مورال ہیں جہاں پہ یہ اس کی چیز میں گیپ رہ گیا ہے. تو آپ نے اس گیپ کو پڑھنا ہے، اس گیپ کو سیکھنا ہے. بنیادی بی ایڈ کے حوالے سے یہ چیز ہے، ایم ایڈ کے حوالے سے ہے، بی ایس ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. تو سب سے پہلی آپ نے اسکولس مطلب انسٹیٹیوٹ اس سینیریو کے اوپر انتہائی زیادہ کام کرنا ہے. تو اس کی مینجمنٹ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے. بلڈنگ کھڑی کرنا، بکس بچوں کو خرید دینا، فرنیچر مہیا کر دینا، یہ اس سینیریو سے بالکل آؤٹ ہے. ٹھیک ہے، اس سینیریو میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بچے کو گروتھ کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کتنی توجہ دینی ہے. ٹھیک ہے، گروتھ تو وہ کر رہا ہے مگر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسٹیٹیوٹ ان ٹرینڈ لوگوں کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ان ٹرینڈ لوگ جو ہیں وہ بچے کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. اگر ان سے کوئی ڈیولپمنٹ کے اوپر کوئی بات کرے گا بھی یا کرتا بھی ہے تو وہ ایک ایسا جواب فراہم کرتے ہیں کہ جو اس ایجوکیشن کی مینجمنٹ کی کسی ڈیفینیشن میں بھی نہیں آتا. تو میری یہ آپ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو ضرور آپ پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں. سب سے پہلے اس ڈھانچے کو اسٹڈی کریں کہ اسکول کا آپ نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، انتظام کیسے چلانا ہے، اسکول کا انتظام کیا ہے، اس کے کون کون سے سینیریو ہیں، کون سے سینیریو کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ بک پسند آئے گی. پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، کسی بھی لوکیشن کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ اگر اسکول کے ایڈمنسٹریشن ہیں، اونر ہیں، ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، کسی بھی سطح پہ کام کر رہے ہیں تو اسکول کا مطلب کائنڈلی خدا رکھ اسکول کا مطلب جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہوم بیس بھی دنیا میں اسٹڈی ہو رہی ہے، مگر ہوم بیس جو اسٹڈی ہے وہ اس
کسی چیز کو عملی طور پہ پورا نہیں کر پاتی. اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کے سینیریوز پسند آئے، اس کے ماڈیولز پسند آئے تو اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ نگہبان اور شب بخیر.